وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين والمؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کی حکم دیجئے کہ اپنی اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف. اس آیت میں پردہ کی حکم نازل ہوا ہے. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے. اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے. مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں کے کفر و لحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئے، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے. مظلوموں اور بے کسوں مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی. مصائب و عالم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دیں گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر شیطانی ڈنکے بجنے لگے. مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے فندے میں پھنسانے کا ارادہ ہونے لگے. مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شرعام بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی. اسے شمع محفل بنا کر درندہ کو صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کی گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور ان عورتوں کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے. وہ جو چاہے گل کھلائے. چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلمان عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا. پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوئے، کتنی مصیبتیں اور آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقتی یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوہ بن چکا ہے. مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہمارے قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہے. خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے. پردہ کے معاملہ میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے اور انہی کی دوش بدوش چل رہے ہیں. کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، انہی کی محفل سنوارتی ہوں میں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہی ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. محترم دوستو، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں، مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہے. پردہ کے خلاف تحریکیں جلتی ہے. پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے.
عورت کو لوٹ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری خاندانی معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاقی وعادات اور شرم و حیا کی جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے کہ جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ بھارا ہے۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے۔ نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک سا لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفر و مشرکین اور عیسائیوں کے باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کی چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ محترم دوستو، حضرت آسمہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ ایک بار باریک سا کپڑا پہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات نے نظر پھیر لیا اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اے آسمہ، عورت جب بالغ ہونے کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اس بات کی صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہے۔ دل و دماغ کے تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کے تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ و فساد کی ابتداء عام طور پر انہی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی اپنا نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ ایک بار کا قصہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور میمونہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن ام مکدوم جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ان سے پردہ کرو تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ محترم دوستو، آج ہماری ماں و بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے یا اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ان کو بھی پردہ کا حکم تھا، ان سے پردہ کو ختم نہیں کیا گیا، تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھرے، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہے جائے؟ اسلام کے پاس بانو، عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں، ان کو بے حیائی و بے غیرتی کی بھنور میں پھنسنے نہ دے، عریانیت اور ننگے پن کو معاشرہ سے دور رکھے۔ خدائے وحدہ لا شریک سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔